أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد۔ اللہ فرمانے جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس پوری بستی کو آسمان پر لے گئے اور وہاں سے الٹا کر کے نیچے پٹک دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر حضرت جبرائیل نے ان کو اٹھایا اور آسمان پر لے گئے، زمین سمیت اٹھا کر لے گئے تھے۔ صرف ان کو نہیں اٹھایا تھا بلکہ زمین کے سمیت اور یہ بستی والے ان دونوں کو اٹھا کر آسمان پر لے گئے۔ اور جب یہ بستی والے آسمان پر لے گئے تو آسمان والوں نے ان کی چیخ و پکار بھی سنی، حتی سمع اہل السماء، روایت میں الفاظ موجود ہیں کہ آسمان والوں نے چیخ و پکار کی آواز بھی سنی جب حضرت جبرائیل ان کو الٹا کر کے پٹک رہے تھے۔ اور جب الٹا کیا تو زمین کو نہیں پھینکا بلکہ پہلے ان لوگوں کو پھینکا، کیونکہ زمین اور ان کو اگر ساتھ پھینکتے تو دنیا کا جو نظام ہے گریوٹی کا اور کشش ثقل کا، تو زمین پہلے آ جاتی کیونکہ بھاری ہے۔ آسمان سے کسی چیز کو پھینکیں گے تو جو بھاری چیز ہوگی وہ پہلے آئے گی، اگر ایک ساتھ پھینک دیتے تو بھاری چیز زمین پہلے آ جاتی اور وہ بعد میں آتی۔ تو زمین کو پہلے نہیں پھینکا، پہلے ان کو پھینکا۔ ان کو پھینکنے کے بعد آگے اللہ نے فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً، ہم نے ان پر 7 پتھر بھی برسائے، پتھراؤ بھی ان کے اوپر کیا، اور پتھراؤ بھی عام پتھروں کا نہیں تھا، من سجیل، نوکی دار کنکر، نوک والے پتھر، اور یہ بھی نہیں کہ ایک لگ رہا ہے اور دوسرا بعد میں لگ رہا ہے، نہیں، منضود تہبتے، یعنی متتابعاً لگاتار وہ پتھر ایک دوسرے کے ساتھ ہو کر مستقل ان کو لگ رہے تھے۔ اور تیسری بات مسومۃ عند ربک، بعض روایات کے مطابق ہر پتھر پر نام لکھا ہوا تھا کہ یہ پتھر فلاں حاجی صاحب کو جا کر لگے گا، یہ اللہ کی طرف سے نام لکھا ہوا تھا۔ فلما جاء امرنا، پس جب آیا ہمارا عذاب، جعلنا، ہم نے بنا دیا، عالیہا، ان کے اونچے کو، سافلہا، نیچے، وامطرنا علیہم حجارہ، اور ہم نے برسائے ان پر پتھر، من سجیل، نوکیدار، منضود، تہبتے، مسومتاً، نشان لگے ہوئے۔ کس چیز کے نشان؟ یا تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ پتھر کچھ الگ قسم کے پتھر تھے، یعنی زمین کے پتھر، دنیا والے پتھر نہیں تھے بلکہ آسمان کے الگ پتھر تھے، اور اس پر ان کے نشانات لگے ہوئے تھے، اور بعض روایات کے مطابق ان پر نام لکھے ہوئے تھے، مسومتاً، نشان زدہ تھے، عند ربک، تیرے رب کی طرف سے، وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ بستیاں گنہگاروں سے دور نہیں ہیں، یعنی قریب ہی تو ملک شام موجود ہے، وہاں پر آپ سفر کرتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، کھنڈرات دیکھ لیں، قریب بستیاں یہ موجود ہیں، کوئی دور تو نہیں ہے۔ انبیاء کی قصے، حضرت ہود، حضرت موسیٰ، حضرت نوح، حضرت صالح اور دوسرے انبیاء کے قصے اس سورت کے اندر چل رہے ہیں، اور مضمون ان سورتوں کے اندر ان قصوں کا یہی ہے کہ نبی آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، آپ صبر کیجئے، حوصلہ رکھیے، صبر کا دامن تھامے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب اگر یہ نہیں مانے تو ان کے اوپر بھی ویسے ہی آئے گا جیسے پچھلی امتوں پر آیا۔ اب یہاں سے حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے۔ حضرت شعیب نے بڑی عمر پائی تھی، بعض روایات کے مطابق 400 سال تک زندہ رہے۔ حضرت شعیب کا ذکر قرآن مجید میں کل 11 دفعہ آیا ہے، 11 مقامات کے اوپر حضرت شعیب کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھاگ کر نکلے اور دوسری قوم کے اندر گئے تو وہاں پر حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ تعارف میں نے آپ کو پچھلی سبق کے اندر بتایا کہ ان کی 2 بیویاں، جن میں سے حضرت سارہ سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے،
حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوا۔ ان دونوں کی وفات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 21ویں شادی کی اور اس بیوی کا نام قطورہ، روایات کے اندر قطورہ لکھا۔ اس قطورہ نامی بیوی سے اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد دی، اس اولاد کا نام تھا مدین۔ اس اولاد کا کیا نام تھا؟ مدین۔ گویا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے بھائی ہوتے ہیں، سوتیلے بھائی، وہ حضرت مدین علیہ السلام ہے۔ حضرت مدیم کی نسل سے یہ صحابی، یہ نبی حضرت شعیب علیہ السلام۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا أَخَاهُمْ، انہی میں سے شعیباً، حضرت شعیب کو۔ قال، وہ کہنے لگے، یا قومی، میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، جس کا تمہارے سوا کوئی خدا نہیں، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور مت گھٹاؤ مکیالہ، ناپنے والی چیزوں کو، والمیزان، اور تولنے والی وزن والی چیزوں کو، یعنی ان چیزوں کے اندر گھاٹ مت کرو، جو جس کا وزن ہے پورا پورا بیچو، چاہے وہ ناپنے والی چیز ہو، چاہے وہ تولنے والی چیز ہو، ساری چیزیں کیوں گھاٹ کر اور کم کر کے بیچتے ہو؟ ولا تنقصوا، اور مت گھٹاؤ، المکیال، ناپنے والی چیزوں کو، والمیزان، اور تولنے والی، المکیال تولنے والی، المکیال تولنے والی، والمیزان، اور وزن کرنے والی چیزوں کو۔ انی اراکم بخیر، میں تم کو اچھے حال میں دیکھتا ہوں، یعنی تم کو اس حال میں دیکھتا ہوں کہ تم خوشحال لوگ ہو، تو پھر اس قسم کے اتنا بڑا گناہ کیوں کرتے ہو؟ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، اور مجھے تم پر خوف ہے، عذاب کا، ایسا عذاب، یوم محیط، جو پورے دن کو گھیر لے گا، یعنی پورے دن کا عذاب جو پورے دن کو گھیر رکھے گا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، أَوْفُوا، پورا کرو، المکیال والمیزان، ناپنے اور تولنے کے وزن کو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور مت گھٹاؤ لوگوں سے ان کی چیزوں کو، یعنی صرف ناپ اور تول کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کسی بھی چیز کے اندر اپنے کسی بھائی کا نقصان مت کرو، ولا تبخسوا، اور نقصان مت کرو، الناس، لوگوں کا، اشیاءہم، ان کی کسی بھی چیز میں، ولا تعثوا، اور مت پھیلاؤ، فی الارض، زمین کے اندر، مفسدین، فساد پھیلانے والے، یعنی زمین کے اندر فساد پھیلانے والے مت بن جاؤ۔ بقیت اللہ، اور یاد رکھو، بقیت اللہ، اللہ کی طرف سے جو باقی ماندہ ہے، خیر لکم، تمہارے لیے حلال ہے، یعنی بعض اوقات زیادہ چیز کے اندر حرام کا ذائقہ آ جاتا ہے، تو اگرچہ جو باقی بچ رہا ہے وہ حلال ہے، اگرچہ کم ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو، وہ خیر لکم، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ بقیت اللہ، باقی ماندہ اللہ کی طرف سے، خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم میری بات پر یقین رکھتے ہو، اور اگر تم یقین میری بات پر نہیں رکھتے تو پھر ما انا علیکم بحفیظ، میں تم پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں۔ قالوا، تو وہ قوم کہنے لگی، یا شعیب، اے شعیب، الصلاۃ تأمرک ان نترک، کیا تمہاری نماز حکم کرتی ہے اس بات کا کہ ہم چھوڑ دیں، ما یعبد آباؤنا، اس کو جس کو ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے آئے ہیں، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم کر دیں اپنے مال میں جو کچھ ہم چاہیں، یعنی ہم اپنے مال کے ساتھ، اپنے ساتھ جو سلوک کریں تم اس کے اندر درمیان میں مت آؤ۔ انک لانت الحلیم الرشید، بلا شبہ تم بڑے پروقار آدمی اور نیک چلن ہو۔ بعض روایات کے مطابق مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بات بطور استہزاء کہی، جیسے ہمارے زمانے میں کہا جاتا ہے نا، بڑا آیا مولوی دین کی بات سمجھانے والا، اسی طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ یا تو بڑا آیا ہے بردبار اور ہدایت یافتہ، جو ہم کو دین کی بات سمجھا رہا ہے۔ اور بعض روایت کے مطابق بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بطور استہزاء نہیں کہا، بلکہ بطور حقیقت کہا کہ آپ دیکھنے کے اندر بڑے پروقار اور ہدایت یافتہ نیک چلن رکھتے، پھر بھی آپ ہمیں ان باتوں کو حکم کرتے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا انہی میں سے بھائی حضرت شعیب کو۔
قال حضرت شعیب نے کہا یا قوم یہ میری قوم اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو ما لکم من الہ غیر جس کا تمہارے سوا کوئی معبود نہیں ولا تنقصوا المکیال والمیزان ناپنے تولنے والی چیزوں کو کم نہ کرو انی اراکم بخیر میں تم کو خوشحال دیکھتا ہوں وانی اخاف علیکم اور مجھے تم پر خوف ہے عذابہ اس دن کے عذاب کا یوم محیط جو پورے دن کو گھیر لے گا وَيَا قَوْمِ اور میری قوم أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ پورا کرو ناپ تول بالقسط انصاف کے ساتھ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ اور لوگوں کا نقصان مت کرو ان کی چیزوں میں وَلَا تَعْثَوْا اور مت پھیلاؤ مت ہو جاؤ فِي الْأَرْضِ زمین میں مفسدین فساد پھیلانے والے بقیت اللہ خیر لکم جو اللہ کی طرف سے باقی ماندہ ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم مومنین اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو وما انا علیکم بحفیظ اور اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو میں تم پر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں یعنی میں کوئی چوکیدار یا ذمہ دار نہیں ہوں جو تم پر بطور چوکیداری کے لیے بھیجا گیا اگر مانتے ہو تو تمہارے لیے خیر کا فیصلہ ہے نہیں مانتے تو میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں قالوا وہ قوم کہنے لگی یا شعیب اے شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک کیا تیری نماز اس بات کا حکم کرتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ما یعبد آباؤنا اس چیز کو جس کو ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے ہوئے آ رہے تھے بعض حضرات نے فرمایا الصلاتک یعنی یہاں پر فرمایا کہ کیا تیرا مذہب صلاۃ کا ترجمہ مذہب سے کیا ہے کہ کیا تیرا مذہب تجھے اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم سب چیزوں کو چھوڑ دیں اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ نماز سے کیا کہ تیری نماز کیا اس بات کا حکم کرتی ہے کیونکہ بعض روایات کے اندر ہے کہ تمام انبیاء اور رسل جتنے بھی آئے ان پر نماز ضرور فرض ہوئی ہے ہاں نماز پڑھنے کا طریقہ کار تبدیل تھا بعض انبیاء پر صرف فجر تھی باقی نہیں تھی بعض پر صرف ظہر اثر تھی باقی نہیں تھی بعض پر سب تھی لیکن طریقہ کار مختلف تھا لیکن تھی ہر نبی پر کچھ نہ کچھ نماز فرض ضرور تھی او ان نفعل یا تو چھوڑ دیں ہم کریں فی اموالنا ہمارے مال میں ما نشاء جو بھی ہم چاہیں یعنی ہم نیچے کریں ہم اوپر کریں ہم ناپ تول میں کمی کریں تو ہمارے درمیان میں مت آ انک لانت الحلیم الرشید تو دیکھنے کے اندر بڑا بدبار اور نیک چلن لگتا ہے قال حضرت شعیب نے کہا یا قومی ہے میری قوم ارأیتم ذرا تم مجھے یہ بتلاؤ ان کنت علی بینۃ من ربی اگر میں اپنے رب کی طرف سے سمجھ بوجھ پر ہوں ورزقنی منہ رزقا حسنا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے صاف ستھرا رزق اچھا رزق یعنی یہاں پر نبوت مراد ہے کہ اگر میں اللہ کی طرف سے سمجھ بوجھ پر ہوں اور اللہ نے مجھے نبوت سے بھی نوازا ہے یہاں پر رزق حسنہ سے مراد نبوت ہے کہ اللہ نے مجھے یہاں نبوت سے بھی نوازا ہے وما اريد اور میں نہیں چاہتا ان اخالفکم کہ میں تمہاری مخالفت کروں الی ما انہاکم عن اس چیز کی طرف جس چیز سے میں تم کو روکتا آیا ہوں یعنی میں کہہ یہ رہا ہوں اور خود اپنے عمل کے خلاف کروں میں نہیں چاہتا کہ یہ کروں میں تو یہ چاہتا ہوں ان اريد میں تو یہ چاہتا ہوں الا الاصلاح کہ سنوار دوں تمہاری زندگی اصلاح یعنی تمہاری زندگی سنوار دوں اچھی کر دوں مستطاعت جتنا میرے اندر استطاعت ہے وما توفیقی اور جو بھی نیکی کے کام کر رہا ہوں یہ مت سمجھنا کہ وہ نیکی کے کام میں کر رہا ہوں نہیں بلکہ ما توفیقی میرے نیکی کے کام کی توفیق دینے والا نہیں ہے الا باللہ مگر اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ علیہ توکلت اسی اللہ پر میں نے بھروسہ کیا وَإِلَيْهِ أُنِيبُ اسی اللہ کی طرف میں رجوع کرتا ہوں یعنی انبیاء اپنے نیک عمل کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ اپنے نیک اعمال کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ما توفیقی الا باللہ اللہ کی طرف سے اور گناہوں کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں کہ گناہ ہمارے اپنے کرتوت اور اپنی بدعملی کا نتیجہ ہے لہذا انبیاء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہماری زندگی میں جہاں جہاں جب کبھی کوئی نیکی آئے
اس کو اپنی ذات کی طرف اور اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے اللہ کی طرف منسوب کریں کہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے. ورنہ در حقیقت تو اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو، آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ کی ذات کی طرف سے فوراً کبھی کبھار اس کے برخلاف ہو جاتا ہے. علیہ توکلت، اسی اللہ پر میں نے بھروسہ کیا. بھروسے کا مطلب کیا ہے؟ کہ بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب کو چھوڑ دے. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں اونٹنی باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کروں؟ تو آپ نے کتنا پر حکمت جواب دیا. فرمایا اعقلھا وتوکل، پہلے اس اونٹنی کو باندھو رسی، پھر اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسباب چھوڑ دو، نہیں نہیں نہیں. اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب ہے کہ اسباب کو اختیار کر کے اپنے دل دماغ شعور کے اندر یہ بات بٹھا لو کہ ہو ان سبب سے نہیں رہا، ہو تو کر تو اللہ رہا ہے. تو مسلمان جو اسباب کو اختیار کرتا ہے وہ اس لیے اختیار کرتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. مسلمان اسباب کو اس لیے اختیار نہیں کرتا کہ یہ سبب ہے، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. نہیں، آج سے اپنی سوچ بدلیجئے، اپنا دماغ کے اندر ایک نئی فکر پیدا کریں. آج سے یہ نہیں سمجھیں کہ بھئی یہ سبب کریں گے تو یہ ہوگا. نہیں، کہیں کہ یہ سبب کریں گے اس لیے کہ میرے اللہ کا حکم ہے. اسباب کو پورا کرنا کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. میں سبب کو اس لیے اختیار نہیں کر رہا کہ یہ سبب ہے، نہیں، میں سبب کو اس لیے اختیار کر رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے. میں گھر بیٹھوں تو درخت پر پیسہ تو نہیں لگ سکتا، تو میں کاروبار کرتا ہوں یا ملازمت پر جاتا ہوں. لیکن کاروبار اور ملازمت پر جانے کا مطلب یہ نہیں سمجھوں کہ مجھے کاروبار اور ملازمت سے رزق مل رہا ہے، بلکہ میں کاروبار اور ملازمت کے بارے میں یہ بات سمجھوں کہ میں یہ کاروبار یا ملازمت اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ اسباب اختیار کرو، لیکن ملے گا اللہ کی طرف سے. ورنہ اگر کاروبار سے ہی ملنا ہوتا تو 100% کاروبار سے لوگوں کو رزق ملتا ہے. حالانکہ کتنے ایسے لوگ ہیں کاروبار کرتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے. معلوم ہو کہ اللہ کبھی کبھی ایسے مناظر دنیا کے اندر دکھاتا ہے کہ تم جتنی اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا سکتے ہو لگا لو، لیکن فائدہ نہیں ہوتا، پھر بھی نقصان ہے. تو اسباب کو اس لیے اختیار کریں گے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. علیہ توکلت، اور اسی اللہ پر میں نے بھروسہ کیا. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، قرآن مجید میں سورۃ الطلاق کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. کسی وڈیرے کے پاس، صاحب منصب کے پاس وزیر کہہ دینا کہ بھائی ہاں تمہارا کام ہو جائے گا، بے فکر ہو جاؤ، تو آدمی کتنا خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی اب تو میرا کام ہو جائے گا. اب تو وزیر صاحب نے کہہ دیا ہے، MNA صاحب نے کہہ دیا ہے، بڑے صاحب نے کہہ دیا کہ تمہارا کام ہو جائے گا. اور یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے مکمل طور پہ کافی ہو جاتا ہے. بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرے. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لَا يَجْرِمَنَّكُمْ، تم کو مجبور نہ کر دے، شقاقی، میری ضد پر آنا. یعنی تم میرے پر ایمان نہیں لا رہے، ضد پر اڑے ہوئے ہو، تو اس بارے میں ضد کرنا تم کو مجبور نہ کر دے. اَن يُصِيبَكُمْ، کہ تم پر آ جائے عذاب، مثل ما اصاب، جیسا آیا ہے قوم نوح، حضرت نوح کی قوم کو، او قوم ہود، حضرت ہود کی قوم پر، او قوم صالح، یا صالح کی قوم پر. وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط کی قوم تم سے زیادہ دور نہیں ہے. یعنی اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم میرے ساتھ ضد میں لگے رہو گے، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو حضرت ہود، صالح اور نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا. اور تو اور حضرت لوط کا وقت زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، قریب کے اندر. تم کو کچھ یاد ہوگا، اپنے بڑوں سے پوچھ لو کہ حضرت لوط علیہ السلام کا بھی زمانہ قریب کے اندر گزرا ہے. ان کے کھنڈرات ابھی تک محفوظ ہیں، وہ تم سے زیادہ دور نہیں. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف مغفرت طلب کرو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر تم اس کی طرف رجوع کرو. اِنَّ رَبِّي، بلا شبہ میرا رب، رحیم، رحم کرنے والا ہے، ودود، اور محبت کرنے والا ہے. رحیم، مہربان، رحم کرنے والا، ودود، محبت کرنے والا. قالوا، وہ کہنے لگے، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ، ہم نہیں سمجھتے،
کثیرن زیادہ باتیں، مما تقولو جو تم کہتے ہو، یعنی ہمیں تمہاری اکثر باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم دیکھتے ہیں تجھے ہمارے درمیان کمزور آدمی۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ، اور ہم تجھے دیکھتے ہیں فینا، کہ تو ہمارے درمیان ضعیفہ، انتہائی کمزور ہے۔ کیونکہ بعض روایات کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی، نابینا تھے، تو اس نابینا ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ تم تو کمزور آدمی ہو، لہذا بس جو ہم کہہ رہے تم وہ کرو اور زیادہ تبلیغ مت کرو۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اگر تیرے قبیلے والے نہ ہوتے، لَرَجَمْنَاكَ، تو ہم تجھے سنسار کر دیتے۔ سنسار کرنے کا مطلب سمجھتے، زمین میں دھنسا کر پتھر مارے جاتے ہیں۔ جو حضرت شعیب کی قوم والے کہہ رہے ہیں، یہ جو تمہارے قبیلے والے اور تمہاری سوسائٹی والے، کمیٹی والے موجود ہیں، انجمن تمہاری چل رہی ہے، تمہاری بڑی یونین چل رہی ہے، اس وجہ سے ہم تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتے، ورنہ اگر یہ خاندان اور قبیلے والے تمہارے نہیں ہوتے ہم تمہیں سنسار کر دیتے۔ وما انت، اور نہیں ہو تم، علینا، ہمارے درمیان، بعزیز، عزت دار آدمی، یعنی تمہاری ہمارے درمیان کوئی عزت بھی نہیں ہے۔ حضرت شعیب کا جواب سنا، حضرت شعیب نے فرمایا، قال یا قوم، یہ میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، کہ کیا میرا خاندان زیادہ عزت والا ہے تمہاری طرف اللہ کے بنسبت؟ یعنی تمہیں اللہ کی فکر نہیں ہے، میرے خاندان کی فکر ہے کہ تم مجھے میرے خاندان کی وجہ سے سنسار کر دو گے، یعنی میرا خاندان نہیں ہوتا تم مجھے زمین میں دھنسا دیتے، اور اللہ کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یا قومی، میری قوم، ارہتی، کیا میری قوم، کیا میرا خاندان، اعز علیکم من اللہ، زیادہ زور و عزت والا ہے تمہارے سامنے اللہ کی بنسبت، واتخذتموہ، اور حال یہ ہے کہ تم نے اللہ کو ڈال دیا ہے، وراءکم ظہریہ، پس پشت۔ وراءکم ظہریہ کا ترجمہ پس پشت، ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، ورا کہتے ہیں پیچھے، وراءکم ظہریہ، اللہ کو تم نے ڈال دیا ہے، وراءکم ظہریہ، پس پشت، یعنی پیٹھ کے پیچھے۔ ان ربی، بلا شبہ میرا رب، بما تعملون، تمہارے اعمال پر، محیط، اس کا علم گھیرنے والا ہے، یعنی اس کو سب پتہ ہے جو تم کر رہے ہو، اس کا علم سب معاملات کو گھیرے کے اندر لیے رکھا ہوا ہے۔ وَيَا قَوْمِ، میری قوم، اعملوا، کرتے رہو تم، عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اپنی جگہ پر، اِنِّي عَامِلٌ، میں بھی کر رہا ہوں، یعنی تم اپنا عمل کرتے رہو، میں اپنا عمل کر رہا ہوں۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، عن قریب تم کو پتہ لگ جائے گا، مَن یَأْتِیہ، کہ کون ہے جس کے پاس آئے، عذاب، ایسا عذاب، یخزیہ، جو اس کو رسوا کر دے گا، وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ، اور کون ہے جھوٹا، یعنی ان قریب تمہیں یہ بات کا پتہ لگے گا کہ کس کے پاس عذاب آئے گا جو اس کو رسوا اور ذلیل کرے گا، اور کون اپنی بات کے اندر جھوٹا ہے۔ وَارْتَقِبُوا، لہذا تم انتظار کرو، اِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، میں بھی تمہاری طرح انتظار کر رہا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، اوپر سے، لا یجرمنکم شقاقی، تم کو مجبور نہ کر دے میری مخالفت کرنا، ان یصیبکم، کہ تم پر عذاب آئے گا، مثل ما اصاب، جیسا کہ آیا قوم نوح، نوح کی قوم پر، او قوم ہود، یہود کی قوم پر، او قوم صالح، یا صالح کی قوم پر۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے۔ واستغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر تم اللہ کی طرف رجوع کرو، ان ربی، بلا شبہ میرا پالنے والا، رحیم، مہربان ہے، ودود، محبت کرنے والا ہے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، تم جو کچھ کہتے ہو اس میں سے اکثر باتیں ہم کو سمجھ نہیں آتی۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تجھے اپنے درمیان کمزور آدمی خیال کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تمہارا خاندان نہیں ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تم ہمارے درمیان کوئی زیادہ عزت والے بھی نہیں ہو۔
قال شعیب علیہ السلام نے کہا یا قوم یہ میری قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ کہ کیا میرا خاندان میرا قبیلہ زیادہ زور و عزت والا ہے تمہارے سامنے اللہ کے بنسبت واتخذتموہ اور حال یہ ہے کہ تم نے اللہ کو ڈال دیا ہے وراءکم ظہریہ اپنے پس پشت ان ربی بما تعملون محیط بلا شبہ میرا رب جو کچھ تم عمل کر رہے اس کو اس کا علم گھیرے میں لے کر رکھا ہوا ہے وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم اعملوا تم کرتے رہو عَلَى مَكَانَتِكُمْ اپنی جگہ پر انی عامل میں بھی عمل کر رہا ہوں فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ عن قریب تم جان لوگے مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ کہ کس کے پاس عذاب آئے گا یخزیہ جو اس کو رسوا کر دے گا وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ اور کون جھوٹا ہے وَارْتَقِبُوا لہذا تم انتظار کرو انی معکم رقیب میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا اور جب آیا ہمارا حکم ہمارا عذاب نجینا شعیبا ہم نے نجات دی شعیب کو والذین آمنوا معه اور ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے برحمت منا ہمارے فضل کے ساتھ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور پکڑ لیا ان لوگوں کو الَّذِينَ ظَلَمُوا جنہوں نے گناہ کیے کس چیز نے پکڑا الصَّيْحَةُ زوردار چیخ نے فَأَصْبَحُوا سو وہ ہو گئے فی دیارہم اپنے گھروں کے اندر جاثمین اوندھے منہ بعض روایات کے مطابق ان کے اوپر رجفہ یعنی زلزلے کا عذاب آیا اور یہاں پر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا زوردار چیخ تو یہ دونوں عذاب آئے تھے پہلے زلزلہ اس قوم کے اوپر آیا اور زلزلے کے بعد زوردار چیخ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار نعرہ مارا جس سے ان کے کان کے پردے پھٹ گئے اور وہ اپنے جہاں جہاں تھے اپنے گھروں میں اپنی بستیوں میں اوندھے منہ گر پڑے اور ایسے گرے کہ قرآن کہتا ہے کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا گویا کہ وہ ان بستیوں کے اندر کبھی بسے ہی نہ تھے کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا گویا وہ ان بستیوں کے اندر کبھی رہے ہی نہ تھے الا خبردار بعدا لمدین اللہ کی رحمت سے دوری ہو بعدا دوری کس چیز سے اللہ کی رحمت سے لمدین مدین والوں کے لیے کما بعدت ثمود جیسے دوری ہوئی سمود کے لیے قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے کو ان کی قوم نے کہا کہ اگر تمہارا خاندان نہیں ہوتا تو ہم سنسار کرتے تھے اس پر حضرت شعیب نے کہا ارہتی اعز علیکم من اللہ کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک زیادہ عزت والا ہے اللہ کے بنسبت واتخذتموہ وراءکم ظہریہ اور تم نے اللہ کو بنا دیا ہے پیٹھ پیچھے پس پش ان ربی بما تعملون محیط بلا شبہ میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہوں اس کا علم اس کو گھیرے میں لیا ہوا ہے ویا قومی اور میری قوم اعملوا تم کام کرتے رہو علی مکانتکم اپنی جگہ پر انی عامل میں اپنی جگہ پر کام کرتا رہوں گا یہ انبیاء کا شیوا اور طریقہ ہے کہ وہ بات پر بات بحث پر بحث جواب پر جواب نہیں دیتے وہ اپنی تبلیغ کرتے ہیں دعوت دیتے ہیں جب سامنے والا بالکل قابل نہیں ہوتا اور بالکل اعراض کر دیتا اب وہ کہتے ہیں اعملوا علی مکانتکم تم اپنی جگہ پر جو کرنا ہے کرو انی عامل میں اپنی جگہ پر عمل کروں گا جو تم کر رہے ہو میں اس سے بری الذمہ ہوں اور میں وہ جو کر رہا ہوں تم اس سے بری الذمہ ہو لیکن یاد رکھنا ان قریب تمہیں پتہ لگے گا جب اللہ کا عذاب آئے گا کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا لیکن اب انتظار کرو میں خود بھی انتظار کر رہا ہوں کہ کب اللہ کا عذاب آتا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا اور جب ہمارا عذاب آ گیا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا ہم نے شعیب کو نجات دی وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے بِرَحْمَةٍ مِنَّا ہماری خصوصی رحمت کے ساتھ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور پکڑ لیا ان لوگوں کو اللہ نے جنہوں نے گناہ کیے الَّذِينَ ظَلَمُوا جنہوں نے گناہ کیے کس چیز کے ذریعے پکڑوائے اللہ نے الصیحۃ ایک زوردار چیخنے فاصبحوا تو وہ ہو گئے فی دیارہم اپنے گھروں میں جاسمین اوندھے منہ انسان بدحال ہو کر گر پڑے تو کیسے جہاں کھڑا ہوگا اسی طرح اوندھے منہ کے گر پڑے گا یہ بھی اپنی قوم کے اندر ایسے گر گئے اپنی بستیوں میں اپنے گھروں کے اندر
کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ اس کے اندر کبھی بسے ہی نہ تھے، یعنی ایسا حال ان کے گھروں کا ہو گیا اور ایسے کھنڈرات اور ایسی بستیاں بن گئی کہ گویا وہ ان بستیوں کے اندر کبھی بسے ہی نہ تھے۔ الا خبردار، بعدا لمدین، اہل مدین کے لیے دوری ہو اللہ کی رحمت سے، کما بعدت ثمود، جیسے قوم ثمود والوں کے لیے دوری ہے۔